فیضان جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 11ویں پیر و مرشد کا تذکرہ بنام فیضان جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ دعائے اتار: یا اللہ پاک، جو کوئی 27 صفحات کا رسالہ فیضان جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ یا سن لے، اسے اولیاء کرام کے فیضان سے مالا مال فرما کر بے حساب بخش دے اور اسے جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف تمام عبادات سے افضل۔ حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم معلوم کرنا چاہو کہ درود شریف باقی تمام عبادات سے افضل ہے تو اس آیت یعنی آیت درود میں غور کرو، کیونکہ اللہ پاک نے باقی عبادات کا اپنے بندوں کو حکم ارشاد فرمایا ہے، اور درود پاک پہلے خود بھیجا، پھر فرشتوں کو اس کا حکم فرمایا، اور پھر تمام ایمانداروں کو بھیجنے کا حکم دیا۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت محدث اعظم ہند حضرت مولانا شاہ ابو المحامد سید محمد اشرفی جیلانی کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شغل وہ ہو کہ شغل میں کر دے ہمیں خدا کے ساتھ، پڑھیے درود جھوم کر سید خوش نوا کے ساتھ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مالداری دل سے ہے نہ کہ کمال سے۔ اللہ پاک کے ایک بہت بڑے ولی کی خدمت بابرکت میں ایک مالدار شخص نے حاضر ہو کر 500 اشرفیاں یعنی سونے کے سکے پیش کرتے ہوئے عرض کی، حضور والا، یہ چھوٹا سا تحفہ قبول فرما لیجئے۔ ان بزرگ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ اور بھی مال و دولت ہے؟ اس نے عرض کی، جی میرے پاس بہت مال و دولت ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہیں اور مال و دولت ملے؟ اس نے عرض کی، جی بالکل۔ ان بزرگ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ اشرفیاں اپنے پاس ہی رکھ لو، کیونکہ تم مجھ سے زیادہ ان کے حقدار ہو، کیونکہ اللہ پاک کے کرم سے مجھے ان کی ضرورت نہیں اور تمہارے دل میں ان کی خواہش موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصل مالداری کس میں ہے؟ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیس الغنا عن کثرت الارض ولکن الغنا غنا النفس۔ ترجمہ، مالداری مال کے زیادہ ہونے میں نہیں، ہاں مالداری دل کے غنی ہونے یعنی دل کی امیری میں ہے۔ امام ابن بطال رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے مالداری مال کے زیادہ ہونے میں نہیں کے تحت فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اصل مالدار وہ نہیں جس کے پاس دنیا کا بہت زیادہ ساز و سامان ہو، کیونکہ بہت سے وہ لوگ جنہیں اللہ پاک نے مالی وسعت دی ہے وہ دل کے کنجوس ہوتے ہیں، جو ملا اس پر ان کا دل قناعت نہیں کرتا اور مزید کی طلب میں کوشش کرتا رہتا ہے، اور وہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، تو گویا وہ مال کے حریص اور اسے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی جستجو کی وجہ سے مال کا فقیر ہے۔
اصل مالداری وہ ہے جس کے سبب بندہ اللہ پاک کی عطا کیے ہوئے تھوڑے مال پر قناعت کرتا ہے اور زیادہ کی حرص و لالچ نہیں کرتا اور نہ ہی زیادہ کی طلب میں روتا دھوتا ہے، تو گویا وہ حقیقی مالدار ہے۔ اور یہی مالداری اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا اور اس کے فیصلے کو ماننا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ جو اللہ کے یہاں ہے وہ نیکوں کے لیے بہتر ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تونگری بدل است نہ بمال، یعنی مالداری مال سے نہیں دل سے ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ والوں کی نظر میں دنیا کی حیثیت، کیا آپ جانتے ہیں کہ مالدار کا مال ٹھکرا دینے والے زہد و تقوی کے پیکر یہ ولی کامل کون تھے؟ یہ عظیم بزرگ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 11ویں پیر و مرشد حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تھے۔ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم دنیا کی محبت، مال و دولت کی کثرت سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کی نظر میں مال و دولت کی کچھ حیثیت نہیں۔ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم مٹی کے ڈھیر کی طرف توجہ فرمائیں تو وہ سونے کا بن جائے، کیونکہ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم اپنی ساری زندگی اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنے اور یاد خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزارتے ہیں۔ جب کائنات کے خالق و مالک کی خاص نظر عنایت انہیں حاصل ہو جاتی ہے تو اس انمول نعمت کے سامنے دنیا کی فانی نعمتوں اور مال و دولت کی کچھ اوقات نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تعارف سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 11ویں بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین بلکہ مفتی وقت تھے۔ آپ کا مبارک نام جنید، کنیت ابو القاسم اور مشہور لقب سید الطائفہ یعنی گروہ اولیاء کرام کے سردار ہے۔ 216 ہجری میں آپ کی ولادت یعنی برتھ بغداد شریف میں ہوئی، اسی وجہ سے آپ کو بغدادی کہا جاتا ہے۔ آپ کے دادا جان کا نام جنید تھا، والد محترم نے اس وجہ سے آپ کا نام جنید رکھا۔ آپ کے والد محترم کا نام محمد تھا، جو کہ کانچ گلاس کا کام کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو قواریری بھی کہا جاتا ہے، اور کپڑے کا کام کرنے کے سبب خزازی بھی کہتے ہیں۔ آپ مشہور ولی کامل حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے اور مرید بھی ہیں۔ شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں ذکر خیر امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے اپنے ہر مرید و طالب کو جو شجرہ شریف دیا گیا ہے، اس میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے یوں دعا کی گئی ہے: بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جن دے حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے۔ الفاظ معانی: بہر یعنی واسطے، معروف یعنی بھلائی، بے خود سری یعنی عاجزی فرما برداری، جند حق یعنی حق کا لشکر، باصفا یعنی ستھرا۔ اس شعر میں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 9ویں 10ویں اور 11ویں پیر و مرشد کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے۔ دعائیہ شعر کا مفہوم: یا اللہ پاک، مجھے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے طفیل نیکی اور بھلائی عطا فرما
اور حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کا واسطہ مجھے عاجزی و انکسار کا پیکر بنا دے، اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا واسطہ مجھے اپنے لشکر میں شامل فرما لے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شعر کے بارے میں دلچسپ وضاحت۔ پہلے مصرعے میں لفظ معروف 2 مرتبہ آیا ہے۔ پہلا معروف تو بزرگ کا نام ہے، اور دوسرے معروف کے معنی نیکی و بھلائی کے ہیں۔ یوں ہی لفظ سری، یہ بھی بزرگ کا نام ہے، کے ساتھ بے خود سری کا ذکر کرنے میں یہ خوبی ہے کہ دونوں میں لفظ سری موجود ہے۔ دوسرے مصرعے میں جنید، یہ بھی بزرگ کا نام ہے، سے پہلے لفظ جند لایا گیا ہے۔ دونوں میں لفظی مناسبت ہے کہ دونوں میں جیم، نون، الف اور دال ہے۔ عربی شجرہ۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے ایک عربی شجرہ شریف بصیغہ درود شریف تحریر فرمایا ہے۔ اس میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر اس طرح کرتے ہیں: اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہم وعلی المولا الشیخ جنید البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے اللہ پاک، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت و برکت نازل فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب اور ہمارے سردار شیخ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ پر بھی۔ شان و عظمت۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو علماء کرام نے شیخ تصوف یعنی صوفیوں کا امام فرمایا ہے، کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ نے تصوف کو شریعت کی منع کی ہوئی باتوں سے دور کر کے قرآن و حدیث کے قوانین کے عین مطابق ترتیب دیا ہے۔ حضرت ابوالعباس عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم تصوف میں ہمارے امام اور پیشوا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ حضرت ابو جعفر حداد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر عقل مرد ہوتی تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی صورت پر ہوتی، یعنی آپ بہت زیادہ ذہین تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے زمانے میں آپ جیسا پاک باز اور دنیا سے بے رغبت نہیں دیکھا گیا۔ حضرت ابو بکر قطانی رحمت اللہ علیہ نے مکہ پاک میں آپ سے ایک سوال کیا، جس کا آپ نے ایسا شاندار جواب دیا کہ وہاں موجود بڑے بڑے بزرگوں نے آپ کو تاج العارفین کا لقب دیا۔ امام ابن اسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے امام دنیا ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بازار میں عبادت۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ روزانہ دکان پر پردہ ڈال کر 400 نوافل ادا کرتے تھے۔ 30 سال تک آپ کا یہ معمول رہا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر صبح تک اللہ اللہ پڑھتے رہتے اور اسی وضو سے نماز فجر ادا فرماتے۔ آپ فرماتے ہیں 20 سال تک تکبیر اولیٰ مجھ سے فوت نہ ہوئی، اور اگر نماز میں دنیا کا خیال آ جاتا تو میں وہ نماز دوبارہ ادا کرتا تھا۔ کاش حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے صدقے ہم بھی 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے والے بن جائیں۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا خوش نصیب۔ احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے تکبیر اولیٰ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل کا حقدار ہوگا۔ باجماعت نماز کا شوق بڑھانے کے لیے چند احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہیں۔
نماز کے 4 حروف کی نسبت سے 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، نماز با جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2، اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب یعنی پیارا رکھتا ہے۔ نمبر 3، جب بندہ با جماعت نماز پڑھے تو پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت یعنی ضرورت کا سوال کرے تو اللہ پاک اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے واپس لوٹ جائے۔ نمبر 4، جس نے کامل یعنی پورا وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس دور میں نیک بننے کے لیے مختلف 72 نیک اعمال عطا فرمائے ہیں۔ اس میں دوسرا نیک عمل 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے ہی کے بارے میں ہے۔ نماز با جماعت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے امیر اہل سنت کی کتاب فیضان نماز پڑھیے یا سنیے۔ یہ کتاب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے فری ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے، بلکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے دوسروں کو بھی یہ PDF شیئر کیجیے۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں، جماعت سے گر تو نمازیں پڑھے گا، خدا تیرا دامن کرم سے بھرے گا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دل کی بات جان لی۔ کرامت حضرت خیر النساج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، دل میں خیال آیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دروازے پر تشریف لائے ہیں، مگر میں نے توجہ ہٹا دی، مگر پھر دوسری اور تیسری بار یہی خیال آیا۔ میں گھر سے باہر آیا تو واقعی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دروازے پر موجود تھے۔ مجھ سے فرمایا، پہلے خیال پر کیوں نہ نکلے؟ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سارا سال روزے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ تاریہ کے 11ویں بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سارا سال نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ تم نے حج کا سفر کیا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت مبارکہ میں ایک شخص حاضر ہوا، آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ کہاں سے آئے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ حج کے لیے گیا تھا۔ آپ نے پوچھا تو کیا تم حج کر چکے؟ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں، حج کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ شروع میں جب تم اپنے گھر سے نکلے اور اپنے وطن کو چھوڑا تو کیا سب گناہوں کو بھی اپنے پیچھے چھوڑ دیا تھا؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم نے سفر حج اختیار ہی نہیں کیا۔ اللہ پاک کے نیک بندے نیک اعمال نہیں چھوڑتے۔ جانشین حضرت جنید بغدادی حضرت ابو محمد جریری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کے سامنے معرفت یعنی اللہ پاک کی پہچان کا ذکر کیا تو شخص نے کہا، معرفت الہی والے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ نیکی اور قرب الہی والے اعمال چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، کچھ لوگ اعمال کو چھوڑنے کی باتیں کرتے ہیں اور یہ میرے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ بے شک اللہ پاک کی پہچان رکھنے والے اللہ پاک کے عطا کیے ہوئے اعمال کو اختیار کرتے ہیں، وہ انہی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور اگر میں 1000 سال زندہ رہوں تب بھی نیک اعمال میں سے ایک ذرہ بھی کم نہ کروں۔
سبحان اللہ، اللہ والوں کی بھی کیا خوب شان ہے۔ کاش ہمیں بھی عبادت کا ایسا ذوق و شوق نصیب ہو جائے، کاش فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین پڑھنے کی بھی سعادت مل جائے۔ رمضان مبارک کے فرض روزے رکھیں اور دیگر فضیلت والے مہینوں ذوالحج شریف، محرم شریف، رجب شریف، شعبان شریف میں نفل روزے رکھنے کی بھی توفیق مل جائے۔ زکوٰۃ فرض ہو تو اس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ نفلی خیرات کی بھی سعادت ملے۔ نیک اعمال کا جذبہ پانے کے لیے آئیے بارگاہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ایک مصرعے کے ذریعے فریاد کرتے ہیں۔ یا جنید اے بادشاہ جند عرفاں المدد۔ ترجمہ: اللہ پاک کی پہچان رکھنے والے اولیاء رحمت اللہ علیہم کے گروہ کے بادشاہ اے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ہماری مدد فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیر و مرشد کی نصیحت۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، کوشش کرنا کہ تمہارے گھر میں استعمال ہونے والے برتن تمہاری جنس یعنی مٹی سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مٹی کے برتنوں کا استعمال ثابت ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تانبے پیتل کے برتنوں میں کھانا پینا ثابت نہیں۔ مٹی یا کاٹھ یعنی لکڑی کے برتن تھے اور پانی کے لیے مشکیزیں بھی۔ مزید فرماتے ہیں، مٹی کے برتن میں کھانا پینا بھی تواضع سے قریب تر ہے۔ کھانے پینے کے برتن مٹی کے ہونا افضل ہے کہ اس میں نہ اسراف ہے نہ اترانا۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھانے میں مٹی کے برتن استعمال کرنا ثابت ہے، جیسا کہ صحابی رسول حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکی مٹی کے برتن سے پانی پیتے ہوئے دیکھا۔ حدیث میں ہے، جو اپنے گھر کے برتن مٹی کے رکھے فرشتے اس کی زیارت کریں۔ منقول ہے کہ مٹی کے برتنوں پر کوئی حساب نہیں۔ اے عاشقان رسول، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی حصول ثواب اور دیگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مٹی کے برتن استعمال کریں۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا سال ہا سال سے مٹی کے برتن میں کھانے پینے کا معمول ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میرا عام پلیٹوں میں کھانے کو دل نہیں کرتا، البتہ یہ نہ کہا جائے کہ مٹی کے برتنوں کا استعمال سنت ہے، کیونکہ اس پر کوئی واضح روایت نہیں مل سکی۔ میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں، چٹائی کا ہو بسترا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 7 سال کی عمر میں علمی فضل و کمال۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک بار مدرسے سے گھر تشریف لائے تو دیکھا والد محترم رو رہے ہیں۔ آپ نے وجہ پوچھی تو فرمایا، تو بتایا، میں نے تمہارے ماموں حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں زکوٰۃ کی کچھ رقم پیش کی تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ آج مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی ایسی چیز میں گزار دی جسے خدا کے دوست بھی پسند نہیں کرتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وہ رقم لے کر ماموں کے یہاں پہنچے۔ ماموں نے دوبارہ منع کیا تو آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر فضل اور میرے والد سے عدل کیا ہے۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے جنید، وہ کون سا عدل ہے جو تمہارے والد کے ساتھ کیا گیا، اور وہ کون سا فضل ہے
جو مجھ پر کیا گیا ہے۔ آپ نے عرض کی اللہ پاک نے آپ پر یہ فضل فرمایا کہ آپ کو درویشی عنایت فرمائی اور میرے والد کے ساتھ یہ عدل کیا کہ ان کو دنیا میں مشغول کر دیا۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے قبول فرمائیں یا رد کر دیں۔ میرے والد محترم پر زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات نہایت پسند آئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا، زکوٰۃ قبول کرنے سے پہلے میں نے تم کو قبول کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد ماموں جان کے پاس رہنے لگے۔ ایک بار مکہ پاک حاضر ہوئے تو وہاں کئی بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم شکر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ جب آپ سے پوچھا کہ اے بچے تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو آپ نے فرمایا اللہ پاک کی نعمتوں کے ساتھ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ یہ سن کر سب نے اس پر اتفاق کیا۔ 20 سال کی عمر میں فتاوی نویسی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماموں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ آپ کی پیر و مرشد بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان صحبت سے بھی مستفید ہوئے۔ حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ سے علم فقہ حاصل کیا اور 20 سال کی عمر میں ان کی مجلس میں ان کی موجودگی میں فتویٰ دینے لگے۔ بیان کا آغاز اور پیر و مرشد کا اختیار۔ سلسلہ قادریہ رضویہ طاریہ کے عظیم بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا، آپ ہمیں واعظ و نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا جب تک ہم میں پیر و مرشد حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں میں واعظ و نصیحت نہیں کر سکتا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو واعظ و نصیحت کہنے کا حکم فرمایا، مگر آپ نے بڑے مؤدبانہ انداز میں یہی عرض کی، حضور آپ کے ہوتے ہوئے میں واعظ کہوں مجھے اچھا نہیں لگتا۔ شب جمعہ جب سوئے تو خواب میں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا جنید لوگوں کو بیان کرو، تمہارے بیان کے ذریعے اللہ پاک بہت لوگوں کو نجات عطا فرمائے گا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرید کو بھیجا کہ جب جنید نماز سے سلام پھیرے تو کہنا کئی لوگوں اور میرے پیغام سے بھی تم نے بیان شروع نہیں کیا۔ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم ارشاد فرما دیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جان لیا کہ میرے پیر و مرشد میرے دل کا حال اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی صبح سے جامع مسجد میں بیان شروع کر دیا۔ لوگوں میں یہ بات فوراً پھیل گئی کہ آج سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمانے لگے ہیں۔ ایک دن کسی نوجوان نے اجتماع میں کھڑے ہو کر سوال کیا، اے شیخ بتائیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے، کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سوال سن کر چند لمحوں کے لیے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا، پھر سر مبارک اٹھا کر غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نوجوان تو نصرانی یعنی کرسچن ہے اور اب تیرے مسلمان ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، ایمان لے آ۔ وہ جوان
جو کہ واقعی کرسچن تھا، الحمدللہ یہ کرامت دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ پاک اپنے اولیاء کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اس واقعے سے مبلغ کا مقام معلوم ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بطور انکسار اپنے آپ کو بیان کے لیے نااہل تصور فرماتے تھے، حالانکہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ رحمۃ اللہ علیہ زبردست عالم و مفتی تھے۔ آپ پر کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ خواب میں تشریف لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کا حکم فرمایا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعطائے رب العلا غیب کا علم رکھتے ہیں۔ یہ بھی جاننے کو ملا کہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرات اولیاء کو بھی علم غیب ہوتا ہے۔ جبھی تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص کا خواب جان لیا۔ نیز حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تو غیر مسلم کو مومنانہ فراست سے پہچان کر غیب کی خبر سے مالا مال اچھوتے انداز میں اسے نیکی کی دعوت عنایت فرمائی، اور وہ کرامت بھری نیکی کی دعوت کی برکت سے ہاتھوں ہاتھ اسلام کے دامن رحمت میں آ گیا۔ ایک نہیں، دو کرامتیں۔ حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس واقعے کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت جانتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اس میں ان کی دو کرامتیں ہیں۔ ایک اس کے کفر پر ان کا باخبر ہونا، دوسری یہ معلوم ہونا کہ یہ شخص اسی وقت اسلام لے آئے گا۔ جو ہو اللہ کا ولی اس کا فیض دنیا میں عام ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فراست کی تعریف۔ حدیث مبارکہ میں فراست کا ذکر ہے، اس کے معنی بھی سمجھ لیجئے۔ فراست کا معنی ہے اللہ پاک اپنے اولیاء کے دلوں میں وہ چیز ڈالتا ہے جس سے انہیں بعض لوگوں کے حالات کا علم ہو جاتا ہے۔ قیمتی نکات۔ ابو العباس سریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دن بیان کیا، بیان کے حسین نکات پوائنٹس وغیرہ سن کر لوگ بہت خوش ہوئے، تو میں نے کہا یہ ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں جہاں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شان و عظمت ظاہر ہوتی ہے، وہیں حضرت ابو العباس سریج رحمۃ اللہ علیہ کا انداز مبلغین کے لیے بڑا قابل عمل ہے کہ جب آپ کی بیان کی تعریف کی گئی تو آپ نے بیان کی ان عمدہ نکات کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان کہا۔ افسوس، آج کل تو معاملہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ اپنی خوبی ایک طرف، دوسرے کے کام کے انعام کا حقدار خود کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام اسے میں نے سکھایا تھا وغیرہ۔ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ خواہش پر عمل نہ کیا۔ حضرت جعفر بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سید الطائفہ گروہ اولیاء کے سردار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک درہم دے کر فرمایا، اس سے میرے لیے وزیری انجیر خرید لاؤ۔ میں خرید کر لایا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انجیر لے کر منہ میں رکھتے ہی فوراً باہر نکال دیا اور رونے لگے۔ پھر ارشاد فرمایا، اسے اٹھا لو۔ میں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، میرے دل میں غیبی آواز آئی کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے ایک خواہش کو میری خاطر چھوڑ دیا مگر پھر اس کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ کے نبی سے
فریاد ہے نفس کی بدی سے، ہے ظالم میں نبھاؤں تجھ سے، اللہ بچائے اس کھڑی سے۔ الفاظ معنی: فریاد یعنی التجا، بدی یعنی برائی، نباہوں یعنی مانوں، بنا کر رکھوں، گھڑی یعنی وقت۔ شرح کلام رضا: اللہ پاک کو اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نفس کی شرارتوں، برائیوں کے بارے میں فریاد ہے۔ اے اللہ پاک کی نافرمانی کی طرف اکسانے والے ظالم نفس، میں تیری بات مانوں، اللہ پاک اس وقت سے مجھے بچائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ان جیسا نہیں دیکھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے بغداد شریف میں ایک شیخ کو دیکھا جنہیں جنید کہا جاتا ہے۔ میں نے ان جیسا شخص نہیں دیکھا، کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ کی بہترین گفتگو میں خوبصورت الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے فصاحت و بلاغت جاننے والے، مشکل الفاظ کے معنی جاننے کے لیے فلسفی اور علم کلام کے ماہرین گہری باتوں کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ بے ادب نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ بغداد نے کسی بات پر ایک شخص سے کہا، اے بے ادب۔ اس نے جواب دیا، میں بے ادب ہوں، حالانکہ میں آدھا دن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہا ہوں، اور جو شخص آدھا دن بھی ان کی صحبت بابرکت میں رہے گا وہ بے ادبی نہیں کر سکتا، پھر اس کا کیا حال ہے جو کہ زیادہ تر ان کی صحبت میں رہا ہو۔ علم دین کا حصول: عارف باللہ یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والے حضرت امام عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سید الطائفہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے عرض کی، حضور آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ آپ نے اپنے گھر میں ایک سیڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی بارگاہ میں اس سیڑھی کے نیچے 30 سال تک بیٹھ کر یہ علم حاصل کیا۔ مجھے جنید پر فخر ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ نے زیارت کی، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بھی حاضر ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک فتویٰ پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ جنید کو دے دو تاکہ وہ جواب دیں۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی موجودگی میں انہیں کیسے دوں؟ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنی امتوں پر فخر تھا اور مجھے جنید پر ہے۔ نفس کی بیماری کا علاج: حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات مجھے نیند نہ آئی تو میں اٹھ بیٹھا تاکہ اپنا ورد و وظیفہ پڑھوں، لیکن روزانہ وظیفہ پڑھنے کے دوران جو لذت و سکون محسوس ہوتا تھا وہ نہ ہوا۔ میں نے دوبارہ سو جانے کا ارادہ کیا لیکن نیند نہ آئی۔ میں نے پھر اٹھ کر بیٹھے رہنے کا ارادہ کیا لیکن بیٹھنے میں بھی دل نہ لگا۔ پھر دیکھا کہ میرا گھر لرز رہا ہے، گویا ابھی گر جائے گا، تو میں گھر سے باہر آ گیا۔ باہر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سخت سردی میں چادر میں لپٹا ایک شخص راستے میں لیٹا ہوا ہے۔ اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، میرے پاس تشریف لائیے۔ میں نے کہا، بغیر کسی وعدے اور واقفیت کے؟ اس شخص نے کہا، ہاں، میں نے دلوں کو حرکت دینے والے اللہ پاک کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ آپ کے دل کو میری طرف متوجہ کرے تاکہ آپ میرے پاس آ جائیں۔ پھر اس نے سوال کیا، اے شیخ، یہ ارشاد فرمائیں نفس کی بیماری کب اس کی دوا بنتی ہے؟
میں نے کہا جب تو نفس کی خواہشات کی مخالفت کر دے۔ پھر اس نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے نفس سن، میں نے تجھے یہی جواب 7 مرتبہ دیا، لیکن تو نے کہا میں یہ جواب تب مانوں گا جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے خود نہ سن لوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا، میں اس کو پہچان نہ سکا۔ نفسانی خواہشات ہلاکت کا سبب۔ یاد رکھیے، جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر نفس کی ہر خواہش پوری کرنے میں لگ جانا اتباع شہوات یعنی خواہشات کی پیروی کرنا کہلاتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نفسانی خواہشات کی پیروی میں نقصان ہی نقصان ہے۔ حدیث پاک میں ہے 3 چیزیں ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں۔ نمبر 1، ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 2، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا۔ نمبر 3، انسان کا اپنے آپ کو اچھا جاننا۔ رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے، تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے خطوط قبر میں حضرت جنید بغدادی اور شیخ ابو بکر کسائی رحمت اللہ علیہما کے درمیان خط و کتابت کے ذریعے 1000 دینی مسائل کا تبادلہ ہوا تھا۔ آپ نے سب کے جواب لکھے۔ حضرت ابو بکر رحمت اللہ علیہ نے اپنے انتقال شریف کے وقت وصیت فرمائی کہ ان سب دینی مسائل کے خطوط کو میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا۔ میں ان کو ایسا دوست رکھتا ہوں کہ چاہتا ہوں کہ یہ مسئلے مخلوق کے ہاتھ سے چھوئے بھی نہ جائیں۔ واقعات کی اہمیت۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا، مریدوں کو بزرگوں کے واقعات وغیرہ سننے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ضرور ہوتا ہے۔ الحکایات جند من جنود اللہ یقوی بہا قلوب المریدین، یعنی بزرگوں کے واقعات اللہ پاک کے لشکروں میں سے لشکر ہیں جن سے اللہ پاک مریدوں کے دلوں کو مضبوط فرماتا ہے۔ پھر جب آپ سے اس بات کی دلیل پوچھی گئی تو آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 120۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور رسولوں کی خبروں میں سے ہم سب تمہیں سناتے ہیں جس سے تمہارے دل کو قوت دیں۔ یا جنید کے 6 حروف کی نسبت سے 6 واقعات جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ نمبر 1، مرشد پر مرید کا حال پوشیدہ نہیں ہوتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید جو کہ بصرہ شریف میں تنہائی میں رہتے تھے، ان کے دل میں ایک روز کسی گناہ کا خیال آیا۔ اس برے خیال کی نحوست سے ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ وہ بڑے گھبرائے۔ 3 دن کے بعد سیاہی ختم ہو گئی۔ اسی دن ان کے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا خط ملا۔ اس میں لکھا تھا، اپنے دل کو قابو میں رکھو، چہرے کی سیاہی یعنی کالک دھونے کے لیے 3 دن تک مجھے دھوبی کا کام کرنا پڑا ہے۔ نمبر 2، پیر کا امتحان لینے والے کا انجام۔ حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے یہ سمجھ لیا کہ اسے بھی اللہ پاک کی پہچان حاصل ہو گئی ہے، اب اسے مرشد کی ضرورت نہیں رہی، لہذا وہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے منہ موڑ کر چلا گیا۔ پھر ایک دن یہ دیکھنے اور آزمانے آیا کہ کیا
حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس کے دل کے خیالات سے آگاہ ہیں یا نہیں؟ ادھر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے نور فراست سے اس کی حالت جان لی۔ جب وہ مرید حاضر ہوا اور ایک سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیسا جواب چاہتا ہے، لفظوں میں یا معنوں میں؟ بولا دونوں طرح۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر لفظوں میں جواب چاہتا ہے تو سن، اگر مجھے آزمانے سے پہلے خود کو آزماتا تو مجھے آزمانے کی ضرورت پیش نہ آتی، اور معنوی جواب یہ ہے کہ میں نے تجھے منصب ولایت سے معزول کیا۔ وہ کہنے لگا، یقین کی راحت میرے دل سے چلی گئی۔ پھر وہ توبہ استغفار کرنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تو نہیں جانتا کہ اللہ پاک کے ولی اس کے رازوں سے خبردار ہوتے ہیں؟ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اس پر دم کیا تو وہ اپنی حالت میں واپس آ گیا۔ نمبر 3، ڈاکٹر کا علاج ہو گیا۔ کرامت۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی مبارک آنکھیں ایک بار بیمار ہوئیں اور درد شروع ہوا۔ ایک غیر مسلم طبیب یعنی ڈاکٹر نے کہا، آنکھوں کو پانی سے بچانا، مگر آپ نے عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا تو صبح کو درد ختم ہو گیا، اور غیب سے آواز آئی، اے جنید، تو نے ہماری عبادت میں آنکھ کا خیال نہیں کیا، اس لیے ہم نے تمہارا درد ختم کر دیا۔ صبح جب طبیب نے معلومات کی تو آپ نے فرمایا کہ وضو کرنے سے میرا درد دور ہو گیا۔ وہ اسی وقت آپ کی اس کرامت اور ثابت قدمی سے متاثر ہو کر سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ یہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا توکل تھا، اور توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کی بنا پر انہوں نے ایسا کیا۔ ایک عام مسلمان کے لیے یہ حکم شرعی ہے کہ اگر کوئی دینی معلومات رکھنے والا ماہر ڈاکٹر جو فاسق معلن نہ ہو، اگر کسی مرض میں پانی استعمال نہ کرنے یا کسی اور شرعی مسئلے میں آسانی کا حکم دے تو مفتی صاحب سے مشورہ کر کے اس آسانی پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر متوجہ ہوں۔ بعض ڈاکٹر چھوٹی سی بیماری پر مریض کو روزہ چھوڑنے، نماز بیٹھ کر پڑھنے یا نہ پڑھنے وغیرہ کے احکام جاری کر دیتے ہیں۔ ایسے ڈاکٹروں سے عرض ہے کہ دینی مسئلے میں اپنی طرف سے دخل اندازی کرنا بہت بڑی جرات مندی ہے۔ اگر آپ کو کسی مریض کے مرض کے بارے میں ایسی آسانی پر عمل نہ کرنے کے نقصان کا 100% یقین ہو، پھر بھی اس مریض کو اپنی طرف سے آسانی دینے کے بجائے اپنی رائے کا اظہار کر کے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دارالافتاء اہل سنت کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے، ورنہ خدا نخواستہ آپ گناہ کا مشورہ دینے والے بن سکتے ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت سے رابطے کے لیے ان نمبرز پر کال کیجیے: 0311399313 0311399312 0311786410۔ اوقات کار صبح 10 تا 4 بجے شام، وقفہ 1 تا 2، تعطیل اتوار۔ نمبر 4، صبر کی تلقین۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ بیماری کے سبب رو رہے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کس کی عطا کردہ تکلیف پر رو رہے ہو اور کس سے اس کی شکایت کرنا چاہتے ہو؟ آپ کی یہ حکمت بھری بات سن کر وہ چپ ہو گئے۔ نمبر 5، شیطان کو لاجواب کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میرے دل میں شیطان کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ ایک دن میں مسجد کے دروازے پر تھا، مجھے دور سے ایک بوڑھا آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اپنے دل میں وحشت محسوس کی۔ جب وہ قریب آیا تو میں نے پوچھا، تو کون ہے؟ بولا، وہی ہوں
جسے دیکھنے کی آپ نے خواہش کی تھی، میں سمجھ گیا کہ یہ ابلیس ہے۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اے خبیث، تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس بولا، اے جنید، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں غیر خدا کو سجدہ کر لیتا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابلیس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ اسی وقت مجھے الہام ہوا، یعنی میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ اے جنید، اسے کہہ دو، کذبت لو کنت عبدا مأمورا ما خرجت عن امری، یعنی اے خبیث، تو جھوٹا ہے، اگر تو واقعی اپنے مالک یعنی اللہ کریم کا فرما بردار بندہ ہوتا تو ہرگز اس کے حکم کی نافرمانی نہ کرتا۔ شیطان آپ کے دل کی بات پہچان گیا اور فوراً ہی وہاں سے دوڑ گیا۔ نمبر 6، ایک غیر مسلم کا مسلمان ہونا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ باب الطلق میں ایک انتہائی خوبصورت غیر مسلم نوجوان کو دیکھا تو بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی تو نے اس نوجوان کو بے پناہ حسن دیا ہے، اسے میرے کام کا بنا دے، یعنی اسے معرفت الہی عطا کر دے۔ آپ کی دعا کو ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ آپ نے اسے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اور پھر وہ نو مسلم چند دنوں کی صحبت کے بعد مقام ولایت پر پہنچ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اس وقت کلمے کو بھولوں گا؟ حضرت ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال شریف کے وقت ان کے پاس حاضر ہوا تو آپ تلاوت کر رہے تھے، جمعہ کا دن تھا۔ جب آپ تلاوت ختم کر چکے تو میں نے عرض کی، آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میں بھی تلاوت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ تلاوت کا حقدار دوسرا کون ہوگا؟ دیکھ نہیں رہے ہو کہ میری زندگی کا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے۔ پھر کسی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کلمے کو تو زندگی میں کبھی بھولا ہی نہیں ہوں جو تم مجھے اس وقت یاد دلا رہے ہو۔ ختم قرآن کریم کے بعد پھر تلاوت۔ حضرت ابو بکر عتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے وقت ان کے پاس تھا۔ انہوں نے پورا قرآن کریم ختم کیا، پھر سورہ بقرہ سے تلاوت شروع کی اور 70 آیات پڑھنے کے بعد آپ کا انتقال شریف ہو گیا۔ آخری وقت میں بھی نماز۔ آپ کی وفات شریف کی ایک کیفیت کا کچھ یوں بھی بیان ہے۔ حضرت ابو بکر عطا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات شریف کے وقت ان کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس وقت آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب سجدے کا ارادہ کرتے تو اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لیتے۔ آپ اسی طرح کرتے رہے۔ اس وقت موجود بسامی نام کے آپ کے ایک دوست نے دیکھا کہ آپ کے پاؤں سوجے ہوئے ہیں تو کہا، ابو القاسم یہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، حضور آپ کو لیٹ جانا چاہیے۔ فرمایا، ابو محمد یہ انعام کا وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی حالت پر رہے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ سعادت مند مرید۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال شریف 298 ہجری میں جمعے کے دن ہوا اور اگلے دن تدفین ہوئی۔ تقریباً 60,000 لوگ آپ کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ آپ کے مزار شریف پر لوگ روزانہ 1 ماہ یا اس سے بھی زیادہ دن تک حاضری دیتے رہے۔ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ یعنی زندگی مبارک میں صحبت پانے کے ساتھ ساتھ
بعد وصال بھی ساتھ ہیں۔ آپ کا مزار شریف اپنے پیر و مرشد کے مزار شریف کے بالکل ساتھ بغداد معلیٰ میں رونق افروز ہے۔ نماز تہجد کی برکت سے بخشش۔ حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال شریف کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، ہے ابو القاسم، بعد وفات آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا، ہمیں صرف ان چھوٹی چھوٹی رکعتوں نے فائدہ دیا جو ہم سحر کے وقت ادا کر لیا کرتے تھے۔ صبح کی تسبیحات کام آ گئیں۔ ایک اور روایت میں ہے، آپ نے کسی کے خواب میں تشریف لا کر فرمایا، ہمارے ارشادات و عبارات نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ ہمیں ان تسبیحات نے نفع دیا جو ہم صبح کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ یا جنید کے 6 حروف کی نسبت سے 6 ارشادات جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ نمبر 1، جو چاہے کہ اس کا دین بچ جائے اور اس کا قلب و جسم راحت پائے تو لوگوں سے نہ ملے، کیونکہ یہ وحشت کا دور ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس دور میں تنہائی اختیار کرے۔ تنہائی کی مشقت برداشت کرنا لوگوں کی چاپلوسی کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ نمبر 2، اللہ پاک جب کسی مرید سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے صوفیہ کرام کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ نمبر 3، میں نے کسی کو کبھی نہیں دیکھا کہ دنیا کی تعظیم کرے پھر اس میں اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں۔ آنکھیں صرف اس کی ٹھنڈی ہوتی ہیں جو اسے حقیر جانے اور اس سے منہ پھیر لے۔ نمبر 4، جو اپنے نفس پر اچھی نیت کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ پاک اس پر توفیق کے 70 دروازے کھول دیتا ہے، اور جو اپنے نفس پر بری نیت کا دروازہ کھولتا ہے اللہ پاک اس پر رسوائی کے 70 دروازے وہاں سے کھول دیتا ہے کہ اسے شعور تک نہیں ہوتا۔ نمبر 5، بیماریوں اور دکھ درد میں 4 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، پاکیزگی۔ نمبر 2، مٹانا۔ نمبر 3، یاد دلانا۔ اور نمبر 4، قید کرنا۔ بیماریوں، پریشانیاں، کبیرہ یعنی بڑے بڑے گناہوں سے پاکیزگی اور چھوٹے گناہوں کو مٹانا، اور اللہ پاک کی یاد دلانا اور گناہوں سے روکنا۔ یعنی جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اسے یہ 4 برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ وہ بڑے بڑے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کے چھوٹے گناہ مٹ جاتے ہیں، بیمار شخص اللہ پاک کو یاد کرتا ہے اور بیمار شخص گناہوں سے رک جاتا ہے۔ نمبر 6، دنیا میں 2 آفتیں ہیں۔ نمبر 1، علم کی آفت، اور نمبر 2، مال کی آفت۔ علم کی آفت سے نجات کے لیے علم پر عمل کرے، اور مال کی آفت سے بچنے کے لیے مال سے بے رغبت یعنی بے پرواہ ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مزید ارشادات پڑھنے سننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ ارشادات جنید بغدادی پڑھیے، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے فری ڈاؤن لوڈ کر کے خود بھی پڑھیے اور اپنے جاننے والوں کو فارورڈ کر کے ثواب کمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرامین جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہاتھ میں تسبیح رکھنے کی وجہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر کسی نے عرض کی کہ اتنے بڑے بزرگ بن جانے کے بعد بھی آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، جس راستے یعنی تسبیح کے ذریعے میں اللہ پاک تک پہنچا ہوں میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ علم کے نور اور برکتوں کا رخصت ہونا۔ علم دین کے تم پر جو حقوق ہیں اگر تم انہیں پورا کیے بغیر علم کے ذریعے عزت حاصل کرنا یا خود کو علم کی طرف منسوب کرنا یا علم والا یعنی عالم وغیرہ کہلوانا چاہو گے تو علم کا نور تم سے غائب ہو جائے گا اور تم پر صرف علم کا نشان باقی رہے گا۔
یہ علم تمہارے حق میں نہیں بلکہ تمہارے خلاف ہوگا، اور ایسا اس لیے کہ بے شک علم اپنے استعمال یعنی عمل کی طرف بلاتا ہے، اور اگر علم پر عمل نہ کیا جائے تو اس کی کئی برکتیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ خلاف شرع کام کرنے والوں کو نصیحت۔ بے علم اور خلاف شرع کام کرنے والے فقیر لوگ جو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ شریعت ایک راستہ ہے اور راستے کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جو مقصد تک نہ پہنچے ہوں، ہم تو پہنچ گئے، ایسوں کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بے شک وہ سچ کہتے ہیں، وہ پہنچ گئے، مگر کہاں؟ جہنم میں۔